अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज हम अपने डिसाइफर में बात करने जा रहे हैं न्यू दिल्ली में कश्मीरियों के एहतजाज की, साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की करारदाद पर। और शो के आखिरी हिस्से में हम बासित साहब से ये पूछेंगे कि क्या काबुल की हुकूमत कोट अनकोट नाजायज़ हुकूमत है। आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 20 जुलाई को न्यू दिल्ली में कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज इस बात पर है कि अभी तक मकबूजा जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जो है वो फ़ाल नहीं हो सका। तो इस एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ने वाला है या कि मोदी सरकार इस एहतजाज को भी बस पुश्ती डाल रही है? नहीं, एहतजाज तो चलिए हो जाएगा, अगर रियासती दर्जा बहाल भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सवाल तो ये है ना। बिल्कुल। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने ये फ़ैसला किया कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम करेगा, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में, तो साथ साथ मतलब पूरा जो कश्मीर की इक्वेशन थी वही तब्दील हो गई ना जी। जो उसकी हैसियत थी, एक खसूसी हैसियत थी, वही ख़त्म हो गई। अब अगर रियासी दर्जा बहाल भी हो जाता है तो जो खसूसी हैसियत थी वो तो बहाल नहीं होगी। तो पहले तो ये उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉल दी है कि तमाम कश्मीरियों को जंतर मंतर, न्यू दिल्ली में एक जगह है वहाँ इकट्ठे होना चाहिए। मॉनसून का एक्चुअली सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का 20 जुलाई से ही, लोकसभा का। तो उसी दिन उन्होंने कहा कि हम भी अपना एहतजाज करते हैं कि जितना अरसा गुज़र गया है, 2019 से 2026 में हम आ गए हैं और अभी तक जो अमित शाह और वज़ीर आज़म मोदी ने वादा किया था कि हम इसको जल्द बहाल कर देंगे, रियासत का दर्जा दे देंगे, तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। पहले भी मैं बात कह चुका हूँ कि ये भारत की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि किसी मकबूजा रियासत ही सही लेकिन किसी रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। पहले तो इस तरह होता रहा है कि यूनियन टेरिटरी को रियासत का दर्जा दे दिया जाता था, लेकिन इस दफ़े काम उल्टा हुआ। और ये भी काम हुआ कि ये जो रियासती दर्जा देने के लिए असम्बली की ज़रूरत होती है रेजोल्यूशन की, वो भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो यूनिलैटरली यूनियन की जानिब से फ़ैसला हो गया। अब उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को भी इकट्ठा करें, कांग्रेस को इकट्ठा करें, बल्कि यहाँ तक भी है कि उन्होंने मीर वाइस उमर फ़ारूक को भी कांटेक्ट किया कि आप भी इस जलसे में शामिल हों। मेरा अपना ख्याल तो ये है कि मीर वाइस को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हुर्रियत का अपना उनकी एक पोजीशन रही है थ्रू आउट। बिल्कुल सही। वो तो हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं ना, जो कि पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है, तो उनको इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर वो हामी भर भी लेंगे शामिल होने की इस एहतजाज में, तो हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देगी कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर को छोड़ें। उनको वहाँ ट्रैवल करने की इजाज़त ही नहीं होगी, सच्ची बात यही है। तो अब ये जो एहतजाज भी होगा तो ठीक है, वो अभी तक ऐसे इन लोगों को जंतर मंतर में एहतजाज में वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं मिली। अगर न्यू दिल्ली की हुकूमत दे भी देती है और ये फिर पार्लियामेंट की तरफ मार्च भी करते हैं तो ठीक है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लेंगे, लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अभी बीजेपी की हुकूमत ने फ़ैसला नहीं किया कि हमने रियासत का दर्जा बहाल करना है। और उसकी 2-3 मिसालें हैं। एक तो ये है कि देखिए ना, जहाँ मोदी की सरकार ये क्लेम करती है, बार बार बड़े बड़े दावे कर रही है कि ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात ज़बरदस्त हो गए हैं, टूरिज़म शुरू हो गया है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पे अगर आप देखें तो साथ साथ एक काउंटर नैरेटिव भी चल रहा है कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान से, और हर रोज़ एनकाउंटर्स हो रहे हैं और सो कॉल्ड दहशत गर्दों को मार रहे हैं। इसी वजह से देखिए, अगर ये साथ साथ नैरेटिव इसलिए चला रहे हैं ना कि एक तो जो 8-9 लाख सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो वहाँ मौजूद रहें, और जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, काले कवानीन लाइक एस्पा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, या डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट है, या पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, या UAPA है,
ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ وہ ہے. تو یہ تمام وہ کالے قوانین ہیں جس کے تحت اس وقت وہاں پہ حکومت ہو رہی ہے, اور جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں وہ یونین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سینٹر کو. تو اس وجہ سے میں نہیں دیکھ رہا, کیونکہ حالات کوئی ایسے اچھے نہیں ہیں. ابھی بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں لوگوں کا ایک بہت غصہ ہے جو اقدامات بھارت نے 5 اگست کو لیے تھے اور جو آئین میں تبدیلیاں کر کے ان کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی, اس پہ ابھی تک لوگ بڑے غصے میں ہیں. وہ تو ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اس کا اظہار کر سکیں, کیونکہ اس قدر آپ نے فوج وہاں تعینات کی ہوئی ہے کہ لوگ کیا کریں. اور پھر لوگوں کو روزگار بھی چاہیے, ان کو زندہ بھی رہنا ہے, ان کو اپنے گھروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ماضی میں ہوئیں وہ اب کشمیری نہیں دہرانا چاہتے کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ ہوں. لیکن اگر آپ ان کو آج ہی موقع دیں گے اور حق خود ارادیت کا موقع دیں گے تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے حق میں فیصلہ نہ دیں. اسی لیے دیکھیے نا, جو پورا ایک سیاسی ایکو سسٹم تھا وہ ختم کر دیا. حریت کی جو لیڈرشپ ہے ان کو تو پابند سلاسل کر دیا. ایون میر وائس فاروق کو بھی اکثر اوقات یہ ہے کہ جمعہ نہیں پڑھنے دیا جاتا جامع مسجد جو سری نگر میں ہے, وہاں اکثر اوقات پابندی لگا دی جاتی ہے, عیدین پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. تو اگر حالات اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر تو سب چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے. اب اگر ریاستی درجہ بحال بھی ہو جاتا ہے تو اب اتنے ڈیلے اس میں ہو گیا ہے کہ بھارت جب بھی اس کو دے گا تو وہ ایک کنسیشن کے طور پہ دے گا, ہی از اے ہیوج کنسیشن کے طور پہ. مجھے صرف ڈر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کہیں لوگ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں وہ کس طرح کہ جی بس اب درجہ دے دیا گیا ہے. کیونکہ پاکستان نے جو پوزیشن لی تھی نا 5 اگست 2019 کو, وہ یہ نہیں تھی کہ آپ اس کا ریاست کا درجہ بحال کریں گے. وہ تھا کہ اس کی خصوصی حیثیت کو بحال کریں. مطلب جو ایگزسٹ کرتی تھی 4 اگست 2019 کو وہ سچویشن ہونی چاہیے. اور یہی پوزیشن اگر آپ دیکھیے تو اس وقت گپکر الائنس بنا تھا جس کو یہ عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ, یہ تمام جتنے بھی اس وقت حکومت میں ہیں یہ لوگ اس گپکر الائنس میں شامل تھے. ایون پی ڈی پی جو محبوبہ مفتی ہیں وہ بھی شامل تھیں. ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ یہ جو آپ نے 370 اور 35A 2 آرٹیکلز کو ختم کیا, ان کو بحال کیا جائے. کیونکہ جو اوریجنل جو ہے نا کانٹریکٹ یہی تھا. اور یہی بات پچھلے دنوں سیف الدین سوز جو ہیں کانگریس پارٹی کے لیڈر انہوں نے کہا کہ اگر یہ, اور بات انہوں نے صحیح کی, انہوں نے کہا اگر ریاست کا درجہ بحال بھی ہو جاتا تو سو واٹ, جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حالات ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہوں گے. جو ایک جو ڈیموگرافی میں تبدیلیاں آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو جاری رہیں گی. جو ہندوؤں کو آپ, بھارتی لوگوں کو, باشندوں کو آپ ڈومیسائل دے رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, وہ تو آگے سیٹل ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے سیف الدین سوز صاحب نے بالکل صحیح کہا, اور ان میں بہت تنقید ہو رہی ہے, شدید تنقید ہو رہی ہے ہر جانب سے کہ یہ آپ نے کیوں یہ بیان دیا. بیان تو بالکل ٹھیک ہے, بلکہ گپکر الائنس کا بھی یہی بیان تھا. اب گپکر کیا چیز ہے؟ گپکر ایک وہ شاید روڈ کا نام ہے, وہاں پہ کوٹھی ہے ان کا جو ہے فاروق عبداللہ صاحب کا گھر ہے, تو اس لیے اس کا وہاں چونکہ میٹنگ ہوئی تھی تو اس لیے اس کو گپکر الائنس کا نام دے. وہ خیر اب رہا نہیں, تتر بتر ہو گیا, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ بحال ہوتا ہے, کیونکہ امت شاہ نے اور ایون پرائم منسٹر مودی نے بھی پارلیمنٹ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جلد بحال ہم کر دیں گے. اب وہ جلد کب ہوگا وی ڈو ناٹ نو. بلکہ اگر آپ یہ بھی دیکھیے اپریل 2018 کو بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی. اس میں یہ کہا تھا کہ جو پرماننٹ جو خصوصی حیثیت ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی وہ پرماننٹ ہے. یعنی یہ کہ آپ جو کانسٹیٹیوشن میں اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے, یعنی کہ جو آرٹیکل 370 ہے وہ ایک پرماننٹ فیچر ہے. اس کو نہ تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں, امینڈ کر سکتے ہیں, نہ اس کو آپ آئین سے نکال سکتے ہیں. صحیح. یہ بھارت کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. پھر جب یہ 2019 کا پارلیمنٹ نے آئینی ترامیم کر لیں
370 کو ریووک کر دیا، ختم کر دیا، آرٹیکل 35A کو ختم کر دیا، جس کے تحت اب پہلے آرٹیکل 35A تھا تو بھارتیوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر جاتے اور وہاں سیٹل ہوتے یا پراپرٹی خریدتے. اب 35A کے بعد سب کے لیے راستے کھل گئے ہیں. اچھا، جب یہ پھر مقدمہ چلا، بہت سے لوگ جو ہیں چلے گئے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کو ریویو کر کے کہا کہ نہیں جی پارلیمنٹ نے ٹھیک کیا ہے. تو اب یہاں تک حالات ہیں کہ سپریم کورٹ بھی پارٹیزن ہے. پارلیمنٹ سے چلیں اور حکومت سے ہم کیا توقع رکھیں؟ اگر بھارت کا عدلیہ نظام یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اپنی ہی ججمنٹ کو وہ کالعدم قرار دے کر نئی ججمنٹ لے کر آ رہا ہے جسٹ فار پولیٹیکل ریزنز، تو پھر اور کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے کل کلاں کو میں صرف یہ جو ہے انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں کہ کل کلاں کو اگر بی جے پی کی حکومت ریاستی درجہ بحال کرتی بھی ہے تو پاکستان کو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر خصوصی حیثیت بھی بحال ہو جاتی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ ایک ہم نے اسٹانس لیا ہے، پھر ہم تعلقات ٹھیک بھی اپنے کر لیں گے، لیکن وہ بھی الٹیمیٹ آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا تو الٹیمیٹ آبجیکٹیو حق خود ارادیت ہونا چاہیے. بالکل. کیونکہ دیکھیے نا، اگر خصوصی حیثیت تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی پچھلے 1947 سے ہی تھی، تو ڈسپیوٹ تو باقی تھا نا. یہ ڈسپیوٹ کوئی 5 اگست 2019 سے شروع نہیں ہوا. بالکل. اس وجہ سے پاکستان کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جب بھی یہ ہوا ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور ہم امید کریں گے کہ جو پرسپیکٹیو ہے اور جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اس کو سامنے رکھیں گے. اور چونکہ اس وقت عمر عبداللہ نے تو پوزیشن اپنی تبدیل کر دی ہے نا، وہ تو لگتا ہے کہ وڈرا کر گئے ہیں. اب ان کو خصوصی حیثیت نہیں چاہیے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی، ان کو بس صرف ریاستی درجہ چاہیے. کیونکہ اس وقت تو حکومت اگر دیکھیے تو لیفٹیننٹ گورنر کی ہے نا، چیف منسٹر تو بالکل بے بس ہے. اس کے پاس پولیس بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، بیوروکریسی اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو ایک پپٹ کے طور پہ ہی کام کر رہا ہے. چاہیے تو یہ کہ ان انتخابات میں وہ حصہ ہی نہ لیتے. اگر ریاستی درجہ نہیں تھا تو فائدہ کیا تھا اس میں حصہ لینے کا؟ بالکل. تو بہرحال یہ ایک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پیر کے دن کیا ہوتا ہے. بالکل دیکھتے ہیں. اور باز صاحب، گلگت بلتستان کی اسمبلی نے بھی ایک مطالبہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، اس پر آپ کی رائے لیں گے لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد.